میں یہ سمجھتا ہوں کہ چارسدہ اشنگر باچا خان کا علاقہ ہے، ادھر ہم سب جمہوری لوگ ہیں اور ہمیں جمہوریت کے دو پیج کا پتہ ہے۔ میں یہی سوال تو میں نے چیف صاحب کے منہ پہ کہا کہ جب آپ نے باڑ لگا لیا، آپ نے کور کر لیا، آپ نے تجارت بند کر دی، آپ نے تورخم کو بند کر دیا، آپ نے چمن کو بند کر دیا، آپ نے ہمارے سارے راستے، تجارتی راستے باجوڑ سے لے کے چمن تک سارے بند رکھے ہوئے ہیں، ہماری تجارت نہیں ہو رہی، ہماری ہلچل نہیں ہو رہی، سب بند ہے۔ تو پھر آپ کیوں اپنی بےزتی کراتے ہیں کہ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی افغانستان سے ہوا ہے؟ تو جب افغانستان سے ہوئے تو یہ تو بھئی آپ کی کوتاہی ہے۔ آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس وطن عزیز کی دفاع کرو۔ آپ کی تنخواہیں، آپ کو سارے مراد آپ کو اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ آپ ہمیں باہر فورن اور انٹرنل تھریٹ سے بچاؤ۔ تو جب آپ اتنے کمزور ہو کہ افغانستان سے ہر حملے میں لوگ ملوث ہو کے آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو پھر تو آپ میرے خیال میں دفاعی ادارے کو اب اپنی آپ کو ساکھ کو دیکھنا ہوگا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ عوام، ہم اور آپ اپنی دفاع کے لیے بندوق اٹھائیں، ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ ہم آج بھی یہ تسلی رکھیں کہ دفاعی ادارے ہماری دفاع کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام یہ اعتماد کھو چکی ہے۔ ہم افغانستان کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ ہم بارڈر اور باڑ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال سے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو 50,000 دہشت گردوں کو لا کے یہاں پہ ری سیٹل کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ وہ جرنیل کون تھا؟ وہ کرنیل کون تھا؟ اور آج بھی صرف ڈرامہ ہے۔ فتنۃ الخوارج نام رکھ دو، ادھر سب کے آنکھوں میں مٹی ڈالو کہ ہم ختم کریں گے، ہم ختم کریں گے۔ کوئی آپریشن نہیں، کسی طالب کے خلاف نہیں ہو رہا۔ بالکل، میں اس دن بھی میں نے بولا، آج میں پھر دہراتا ہوں کہ میں عوام کے بیچ میں ان سے سن رہا ہوں، 1 کلومیٹر کے فاصلے میں طالب اور فوجی کا وہ بیریئر لگا ہوا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ تماشے ختم کرنے اور عوام کو پیار سے رکھیں۔ بلکہ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو ایک اچھے راستے پہ لے کر جانا ہے، آپ کو اپنے شاہی اخراجات ختم کرنے ہوں گے۔ یہ جو بہت بڑا تناسب سے زندگی گزر رہی ہے پاکستان میں، ایک طرف 15% کی آبادی ہے جو دن بدن معاشی طور پہ ترقی کر رہی ہے، ارب پتی بن رہے ہیں، کھرب پتی بن رہے ہیں، ان کے پیرساز بن رہے ہیں، ان کے جزیرے بن رہے ہیں، لیکن جو 85% عوام ہے وہ دوسری طرف گر رہی ہے۔ میرے خیال میں آج یہ ملک جس دورائے سے گزر رہا ہے، ہم مڈل کلاس کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا کہ اگر آپ کا ایک کلاس طبقہ بالکل ختم ہو جائے، اور یہ سارا طبقہ بدقسمتی سے یہ بھی نہیں کہ ان کو یہ اپرچونٹی ہے کہ یہ اپر کلاس پہ جائیں، نہیں، وہ اپرچونٹی بھی نہیں، یہ طبقہ ہم مجبوراً لوور کلاس پہ بھیج رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تنخواہوں میں اضافہ کیا، میرے خیال میں ہم سب جو اپنے آپ کو عوام کے خدمتگار کہتے ہیں، ان کو یہ ساری خدمت خصوصاً عوام کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ تنخواہوں کے لیے اور مراد کے لیے۔ میں آج بھی کہتا ہوں تمام مراد اور یہ سب کچھ ختم ہونے چاہیے۔ پولیٹیکل جو بھی لوگ ہیں، سیاستدان، صدر سے لے کے وزیر اعظم، اور وزیر اعظم سے لے کے وزراء، اور وزراء سے لے کے ممبران، ان کے یہ سب کچھ ختم ہونے چاہیے، ان کے مراد ختم ہونے چاہیے، ان کے تنخواہیں ختم ہونے چاہیے، کیونکہ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوامی خدمتگار ہیں۔ تو عوام کی خدمت میں سمجھتا ہوں کہ تنخواہ سے نہیں ہوتی۔ رہی بات میری تنخواہ کی، تو میں تنخواہ لے رہا ہوں، انشاءاللہ اس تنخواہ کو ان کے پاس چھوڑنے کے بجائے کسی اچھی جگہ استعمال کروں گا۔ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے، اعلان بھی کیا ہے کہ مہنگائی 38% سے 4% پہ آ گئی۔ آپ بھی مہنگائی کا روزہ، ہم بھی مہنگائی، تو وزیر اعظم کے اس دعوے پر آپ کس طرح؟ وزیر اعظم کے گھر میں شاید مہنگائی کم ہو گئی ہوگی، باقی پاکستان تو رل رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ آج کی حالات دیکھیں، اور آنے والے بدقسمتی سے اب کچھ ہفتے 10 دن بعد رمضان آ رہا ہے۔ رمضان میں پھر جو یہ ہمارے مسلمان جو حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وزیر اعظم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چارسدہ اشنگر
باچا خان کا علاقہ ہے، ادھر ہم سب جمہوری لوگ ہیں اور ہمیں جمہوریت کے دو پیج کا پتہ ہے. میں یہی سوال تو میں نے چیف صاحب کے منہ پہ کہا کہ جب آپ نے باڑ لگا لیا، آپ نے کور کر لیا، آپ نے تجارت بند کر دی، آپ نے تورخم کو بند کر دیا، آپ نے چمن کو بند کر دیا، آپ نے ہمارے سارے راستے، تجارتی راستے باجوڑ سے لے کے چمن تک سارے بند رکھے ہوئے ہیں. ہماری تجارت نہیں ہو رہی، ہماری ہلچل نہیں ہو رہی، سب بند ہے. تو پھر آپ کیوں اپنی بےزتی کراتے ہیں کہ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی افغانستان سے ہوا ہے. تو جب افغانستان سے ہوئے تو یہ تو بھائی آپ کی کوتاہی ہے. آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس وطن عزیز کی دفاع کرو. آپ کی تنخواہیں، آپ کو سارے مراد آپ کو اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ آپ ہمیں باہر فورن اور انٹرنل تھریٹ سے بچاؤ. تو جب آپ اتنے کمزور ہو کہ افغانستان سے ہر حملے میں لوگ ملوث ہو کے آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو پھر تو آپ میرے خیال میں دفاعی ادارے کو اب اپنی آپ کو ساکھ کو دیکھنا ہوگا کہ اب کیا ہو رہا ہے. عوام، ہم اور آپ اپنی دفاع کے لیے بندوق اٹھائیں. ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ ہم آج بھی یہ تسلی رکھیں کہ دفاعی ادارے ہماری دفاع کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام یہ اعتماد کھو چکی ہے. صاحب یہ بتائیں کہ ہم افغانستان کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ ہم بارڈر اور باڑ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال سے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو 50,000 دہشت گردوں کو لا کے یہاں پہ ری سیٹل کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ وہ جرنیل کون تھا؟ وہ کرنیل کون تھا؟ اور آج بھی صرف ڈرامہ ہے. فتنۃ الخوارج نام رکھ دو، ادھر سب کے آنکھوں میں مٹی ڈالو کہ ہم ختم کریں گے، ہم ختم کریں گے. کوئی آپریشن نہیں کسی طالب کے خلاف نہیں ہو رہا. بالکل، میں اس دن بھی میں نے بولے، آج میں پھر دہراتا ہوں کہ میں عوام کے بیچ میں ان سے سن رہا ہوں. 1 کلومیٹر کے فاصلے میں طالب اور فوجی کا وہ بیریئر لگا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ تماشے ختم کر دیں اور